نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا فرمایا ان سب کو طبیعت سلیم پر پیدا فرمایا، یعنی ہر بچہ جو کسی کے بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، کافر کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو، وہ سلیم طبیعت کے ساتھ، پاکیزہ طبیعت کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ صاف دل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بعد میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر ماں باپ کے مذہب میں سے کسی کا مذہب اختیار کرتا ہے، ورنہ جب تک وہ بالغ نہیں ہے وہ طبیعت اس کی سلیم اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ بعد میں ماں باپ میں سے ان کو دیکھتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، پھر بھی جس مذہب میں وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اسی مذہب میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے سب کو سلیم طبیعت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں اللہ پاک نے ضابطہ بھی عطا فرمایا، ایک طبیعت سلیم دی کہ جی بچہ نیک دل ہو، صاف ستھرا ہو، پھر اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد وہ اسی حال میں رہے، اس کے لیے پورے دین کو اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا۔ حضرات انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ دین ہم تک پہنچ جائے کہ یہ بچہ جو ہے جب یہ بڑا ہو جائے، جب بھی اس کا دل صاف رہے، اس کا دل بڑے ہونے کے بعد بھی صاف رہے، اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ پورا طریقہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، صرف اس لیے تاکہ انسان یہ جان لے کہ اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ کی رضا کے سال میں۔ احکام شریعت جو ہیں یہ مختلف رہے ہر دور میں، حضرات انبیاء پہ مختلف احکام رہے، لیکن سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کیسے راضی ہوں گے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور پھر جو بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، اللہ اس کو انعام دیں گے کہ تم نے زندگی جو ہے میری مرضی کے مطابق گزاری۔ یہ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا ہے، ہم میں سے ہر فرد یہ جانتا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں ہمیں معلوم ہے ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہم نیک لوگوں میں کھڑے ہیں یا برے لوگوں میں کھڑے ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضرت میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا بڑا آسان ہے، اس کا تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے تم جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے کہا حضرت قرآن میں کہاں میرے بارے میں ذکر ہے؟ فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہم میں سے ہر فرد یہ جانتا ہے کہ وہ نیک ہیں یا برا ہے۔ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں قلب سلیم کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جس طرح اللہ نے معدے میں ایک صلاحیت رکھی ہے، اگر آپ کوئی غلط چیز کھائیں گے تو معدہ اس کو الٹی کر دیتا ہے۔ کوئی بھی غلط چیز اگر آپ پہلی دفعہ کھائیں گے تو معدہ اس کو الٹی کر دیتا ہے، اس کو ہضم نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ بار بار آپ اس کو کھاتے رہیں تو وہ شاید اس کا عادی ہو جائے، لیکن کوئی بھی غلط چیز پہلی دفعہ معدے میں جائے گی، معدہ اس کو باہر نکال دے گا۔ اسی طرح جب کوئی ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، جب پہلی دفعہ کرتے ہیں ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، جس کو ہم عرف میں عام الفاظ میں کہتے ہیں جی ہمارا ضمیر ہے، یہ انسان کو بتاتا ہے جی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے دل کو سلیم طبیعت کے ساتھ، نیک طبیعت کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ ہمیں بتا دیتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ جواز ہے، یوں ہے، یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جو دل کی طبیعت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے،
پھر ہم جب دوبارہ اسی گناہ کو کرتے ہیں پھر ہمارا دل ہمیں نہیں بتاتا. اس نے ایک دفعہ بتا دیا، اللہ نے اس کو جس طبیعت کے ساتھ پیدا کیا تھا اس نے ایک دفعہ ہمیں بتا دیا یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے. تو ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے کہ وہ نیک لوگوں میں شامل ہے یا برے لوگوں میں شامل ہے، اس کا کیا مزاج ہے. اور پھر جو نیک لوگوں میں شامل ہیں اللہ ان کو انعام دیں گے، جو برے لوگوں میں شامل ہیں اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. نیک لوگوں میں جو بندہ شامل ہوگا اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ نیک ہے. اس کا مزاج، اس کا اخلاق، اس کے کردار وہ نیک لوگوں سے ملتے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ بندہ خود نیک ہو اور پتہ نہ چلے جی یہ نیک ہے. انسان کا جب باطن ٹھیک ہوتا ہے پھر اس کا ظاہر بھی خود بخود ٹھیک ہوتا ہے. اگر کوئی نمازی ہوگا، اگر کوئی دیندار ہوگا، کوئی اللہ والا ہوگا، اس کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جائے گی کہ ہاں جی یہ بندہ ٹھیک ہے. انسان کا دل گواہی دیتا ہے. پھر انسان کی جو صحبت ہے وہ بھی یہ تعین کرتی ہے کہ یہ کن لوگوں میں شامل ہے. اگر نیک لوگوں میں صحبت ہوگی تو پھر وہ نیک شمار ہوگا، برے لوگوں میں صحبت ہوگی وہ برا شمار ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے نیک لوگوں میں صحبت اختیار کرو. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اگر کسی بھٹی والے سے دوستی کرتا ہے تو اس کو کوئی نفع ہو نہ ہو، کوئی نقصان ہو نہ ہو، لیکن اس کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں داغ ضرور لگتا ہے. کسی لوہار کے پاس اس کی دوستی ہو جائے، اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے تو کچھ وقت کے بعد اس کے کپڑے کہیں نہ کہیں سے جلیں گے ضرور، کہیں نہ کہیں وہ سوراخ ضرور ہوگا، داغ ضرور ہوگا. اسی طرح اگر اس کی کسی دوستی کسی خوشبو والے سے ہو گئی تو وہ خوشبو خریدے یا نہ خریدے، وہ صرف دکان پہ بیٹھتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اس کا دوست ہے، لیکن جب جائے گا گھر میں تو گھر والے کہیں گے جی آپ نے خوشبو لگائی ہے، حالانکہ اس نے خوشبو لگائی نہیں ہے. یہ صرف اس صحبت کا اثر ہے جس صحبت سے وہ بیٹھ کے آیا ہے. جب عطر کی یہ خصوصیت ہے، عطر والے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے پاس کوئی آ کے بیٹھ جائے اس کی صحبت میں تو وہ اس کو بھی خوشبودار کر دیتا ہے. تو پھر اللہ والوں کی اور نیک لوگوں کی صحبت کی کیا خصوصیت ہوگی. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ ان کی جو روح کی خوشبو ہے وہ تم تک آ جائے گی. اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سب سے آسان رستہ ہے، یہ سب سے آسان رستہ ہے کہ اس رستے میں محنت کم کرنی پڑتی ہے. صحبت کی وجہ سے جو خوشبو، جو انوارات، جو اعمال کے انوارات، جو نورانیت ان کے اندر ہے، اللہ پاک صحبت کی برکت سے دوسرے میں بھی منتقل کر دیتا ہے. عطر والے کی خوشبو بھی تو منتقل ہوتی ہے نا، صرف اس ماحول کی وجہ سے، حالانکہ اس نے عطر نہیں لگایا، اس ماحول کی وجہ سے اس میں منتقل ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے طبیعت کی نفاست، طبیعت میں تغیر، طبیعت کا دین کی طرف مائل ہونا یہ خود بخود منتقل ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کیسے فرق پڑتا ہے؟ جیسے عطر والے کی دکان میں بیٹھنے سے فرق پڑتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں، فرق پڑتا ہے، عطر کی خوشبو آتی ہے. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت سے فرق پڑتا ہے. پھر جتنی زیادہ صحبت ہوتی ہے اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے، اتنا زیادہ طبیعت جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے. ایسی دوستی ہو بندے کی جو بندے کو اللہ کی طرف لے جائے. حدیث شریف کا مفہوم بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ ہم میں سے ہر فرد دوست بناتا ہے نا، کسی کا اچھا ہوتا ہے، کسی کا برا ہوتا ہے، کسی کا کاروباری ہوتا ہے، کسی کا ہم مزاج دوست بناتا ہے. ہر شخص کی کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ دوست کیسا بنایا جائے؟ فرمایا دوست ایسا بنایا جائے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور جس کے باتیں تمہیں نفع دیں، اللہ کی طرف رجوع دیں. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، ان کے ایک بھائی میرے پاس آئے تو دوران گفتگو کہنے لگے جی وہ ایک ہمارے انجینئر صاحب ہیں، آج کل یہ بھی بڑا فتنہ ہے، نوجوان زیادہ آ گئے. مجھے کہنے لگے جی مجھے ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے. میں نے کہا جی صحبت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار مقرر کیا، یعنی ایسا دوست جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، وہ ایسی گفتگو کرے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو. میں نے کہا اگر تو آپ کا رجوع اس صحبت سے اللہ کی طرف ہوتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت زیادہ کروں، آپ کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، آپ کو خشیت ہوتی ہے، آپ کو رونا آتا ہے، آپ کو اپنے
اعمال کا پتہ چلتا ہے جی مجھ میں کیا کیا برائیاں ہیں، میں نے کہا پھر تو آپ ان کی صحبت میں ضرور بیٹھیں۔ ایسا شخص جس کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کو یہ خوبیاں حاصل ہوں کہ اس کو آخرت کی فکر یاد آ جائے، اس کو اللہ یاد آ جائے، اس کو اپنے اعمال کی فکر ہو کہ جی میں کہاں کھڑا ہوں، میرا کیا بنے گا، تو اگر تو ایسی صحبت سے یہ نفع حاصل ہوتا ہے تو ضرور اس کی صحبت حاصل کرے۔ اور میں نے کہا اگر یہ نفع نہیں ہے تو پھر ان کی صحبت بیکار ہے، میں ان کو کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن صحبت بندہ وہ حاصل کرے جس سے اس کا اللہ کی طرف رجوع ہو۔ ورنہ دنیا کی صحبت تو ہم پورا دن اٹھاتے ہیں، کسی کی سنگت میں بیٹھ جائیں، کسی کی دوستی میں بیٹھ جائیں، دنیا جہاں کی ہم باتیں کرتے ہیں، مسائل بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا دوست ہے، کوئی ایسا اللہ والا ہے جس کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، زندگی ہماری پگھل رہی ہے، موت کے نزدیک آ رہے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر تو یہ کیفیت کسی دوست کی، کسی ساتھی کی، کسی اللہ والے کی صحبت میں حاصل ہوتی ہے تو بڑے نفع کی بات ہے، اور اگر ہماری ایسی صحبت نہیں ہے تو ہمیں ایک دوست تو ایسا بنانا چاہیے نا۔ زندگی میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ایک دوست ایسا بنانا چاہیے کہ جب ہم اس کی خدمت میں جائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں تو ہمیں یہ یاد ہو کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے، ہم مستقل موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوئی ایک دوستی تو ہم ایسی رکھیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے۔ اگر تو نہیں رکھی کوئی ایسی دوستی تو پھر دوستی رکھیں، اور اگر رکھی ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس دوست کی محفل میں، اس اللہ والے کی محفل میں، اس کی صحبت میں پھر بیٹھیں تاکہ ہمیں یہ نعمت حاصل ہو کہ اگر ہم اپنی ذات کا محاسبہ کر سکیں اور ہمیں یہ نعمت حاصل ہو کہ ہم بھی اللہ کو راضی کر سکیں۔ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ تو برف پگھل رہے گا۔ اللہ علیہ کہتا ہے جی میں نے وقت کی قدر جو ہے یہ کسی برف والے سے سیکھی۔ فرمایا میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک برف والا صدا لگا رہا تھا، لوگوں مجھ پہ رحم کرو، میرا سرمایہ جو ہے گھل رہا ہے، میرا سرمایہ گھل رہا ہے، یعنی اگر کوئی برف نہیں خریدے گا تو وہ تو پگھل جائے گی، سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اس سے میں نے زندگی کی قدر سیکھی، یہ ہماری زندگی ہے، یہ بھی گھل رہی ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے، وہ بچہ بڑا نہیں ہو رہا، وہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ ہم سال کے سال سالگرہ مناتے ہیں کہ جی 1 سال اور میں بڑا ہو گیا، میں 1 سال بڑا نہیں ہوا، میں 1 سال اور موت کے نزدیک آ گیا۔ سال پورا ہو ضرور خوش ہوں کہ جی سال پورا ہو گیا، لیکن اس میں محاسبہ بھی کریں جی اس پورے سال میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا، میں تو اور 1 سال موت کے نزدیک آ گیا۔ اور موت ہر وقت بندے کو یاد کرتی ہے، قبر ہر وقت بندے کو یاد کرتی ہے۔ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے قبر نیچے خوش ہوتی ہے، روایات میں آتا ہے قبر اس کو پکارتی ہے بندے کو، کہتی ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس سے کہتی ہے کہ تم زمین جب میری پیٹھ کے اوپر تھے مجھے بہت پسند ہے، تم اللہ کو راضی کرتے تھے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چلتے تھے، مجھے بڑے پسند تھے، میں اس انتظار کے اندر تھی کہ تم کب میرے پاس آؤ۔ یہ زمین، یہ قبر ہمارا انتظار کرتی ہے۔ آج کسی گھر میں آپ موت کا ذکر کرتے ہیں، گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے، حالانکہ یہی باتیں تو اصل ہیں۔ جب موت کا ذکر ہوگا تو پھر بندے میں خشیت آئے گی کہ جی میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ گھر کے اندر موت کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ خشیت پیدا ہو، پھر جب خشیت پیدا ہوگی تو اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ تو قبر اس کو کہتی ہے تم میرا مہمان تھا دنیا کے اندر، میں تجھے یاد کرتی تھی، اب تو اندر آیا ہے، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ روایات میں آتا ہے اتنی کھلی ہو جاتی ہے، جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے وہ باغ بن جاتی ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کرتا، دنیا میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ جو بندہ اکڑ کے چلتا ہے نا زمین پر، قبر اس کو کہتی ہے تو میرے پاس آ صحیح، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اور پھر جب قبر میں وہ جاتا ہے تو قبر کہتی ہے زمین کی پیٹھ کے اوپر، میری پیٹھ کے اوپر تو سب سے زیادہ مجھے ناپسند تھا، آج تو آیا پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اور وہ اپنے آپ کو سمٹاتی ہے اور بندے کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے۔ یہ آج وقت ہے، یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اللہ نے ہمیں مہلت بھی دی ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتے زمین پہ بھیج دیتے کہ جی میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، نہیں، اللہ نے ہدایت کا بندوبست بھی فرمایا، حضرات انبیاء کو مبعوث فرمایا، پوری تعلیمات، کوئی فرد نہیں کہہ سکتا
کہ جی مجھ تک دین کی تعلیم نہیں پہنچی، پھر اس تعلیم پہ عمل کرنے کے لیے طریقے بھی بتائے کہ جی کیا طریقہ اختیار کرو کہ تمہیں آسانی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت میں شامل ہو جاؤ، تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ تم اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرو، فرمایا علم خشیت پیدا کرتا ہے، تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی بتا دیا کس طریقے سے آسانی ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کی صحبت، نیک صحبت نصیب فرمائے۔ کم از کم ایک دوست ایسا ہو جو آپ کو آتے جاتے اللہ کی یاد دلاتا، ورنہ یہ دنیا بڑی رنگین ہے۔ یہ دنیا میں جو مستغرق ہو جاتا ہے پھر اس کو ہوش نہیں رہتا، پھر جب موت کا فرشتہ آتا ہے پھر اس کو ہوش آتا ہے۔ مال کمانا بھی برا نہیں ہے، دنیا میں گھومنا پھرنا بھی برا نہیں ہے، لیکن دنیا کو دل میں بسانا برا ہے۔ ایسا دنیا میں مستغرق ہو جائے کہ اللہ کا نام بھی اس کو یاد نہ ہو، اس کو کبھی اللہ کی یاد بھی نہ آئی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، اللہ نے دنیا کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اسباب کے اندر اختیار کرو اور پھر مجھے یاد کرو۔ تم روزگاری بھی کرو، مزدوری بھی کرو، ملازمت بھی کرو، اور پھر تمہارا دل میری یاد میں رہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اس لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا کشتی جو ہے یہ دریا کے اندر ہی تیرتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی نہیں تیر سکتی، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ فرمایا زندگی کی جو مثال ہے وہ کشتی ہے، اور دنیا کی جو مثال ہے وہ پانی ہے۔ تو زندگی نے دنیا کے اندر ہی رہنا ہے، کشتی نے دنیا میں چلنا ہے، لیکن وہ دنیا جو ہے اس کشتی کے اندر نہیں آنی چاہیے، دل کے اندر دنیا نہیں آنی چاہیے۔ کروڑپتی ہو، دل اس کا اللہ کی یاد میں ہو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، بہت پیسہ تھا آپ کے عذاب، بلکہ فرمایا کرتے تھے وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں وہ بھی سونا ہو جاتی، اتنا مال تھا آپ کے پاس۔ ایک بزرگ کوئی آئے تو دیکھا استبل کے اندر جو گھوڑے ہیں ان کی جو میخیں ہیں، وہ جو اس کو کیل کہتے ہیں، وہ سونے کی ہیں اور سونا زمین میں گاڑا ہوا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں آئے اور فارسی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ والوں کا دولت سے کیا کام ہے۔ تو حضرت خاموش رہے، کچھ کہا نہیں، ان کی خدمت کی۔ وہ بزرگ سوئے، رات میں خواب میں دیکھا کہ میدان حشر ہے، اور یہ غریب تھے تو کسی کا قرض لیا تھا وہ واپس نہیں کیا، اب اس نے ان کو پکڑ لیا کہ جی میرا قرض واپس کریں۔ تو اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں قرض دینے کے لیے، تو اتنے میں میدان حشر میں خواب میں نظر پڑی حضرت عبداللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے جی میں نے دنیا میں اس سے قرض لیا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب یہ قرض مانگتا ہے۔ تو آپ نے اپنے پاس جو پیسے تھے اس میں سے ان کو قرض دے دیا۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح جب یہ حضرت کی زیارت کے لیے آئے تو حضرت ان کو دیکھ کے فرمایا کہ بھائی وہ دولت میں نے اس کام کے لیے رکھی ہے۔ تو دولت ہونا معیوب نہیں ہے، اللہ کی یاد کا نہ ہونا معیوب ہے۔ دولت کا ہونا قابل ملامت نہیں ہے، اللہ کی یاد کا نہ ہونا قابل ملامت ہے۔ اگر اللہ کی یاد ہے تو غریبی بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی یاد ہے امارت بھی اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو سارے اسباب اللہ نے دنیا کے لیے بنائے ہیں۔ کسی کو دولت دے دی تاکہ آزمایا جائے، کسی کو غربت دے دی تاکہ آزمایا جائے، کسی کو صحت دے دی تاکہ آزمایا جائے، کسی کو بیماری دے دی تاکہ آزمایا جائے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائی ہے، مجھے یاد بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس کو دولت دی ہے، جو غربا ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید دولت والے آسائش میں ہیں۔ آپ کسی دولت والے کے پاس چلے جائیں، وہ کہے گا جی گزارا ہی صحیح تھا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ہے سر گھجانے کی۔ تو ہر کوئی آزمائش کے اندر ہے، اس لیے کہ دنیا دارالآزمائش ہے۔ کسی کی اولاد ہے تو آزمائش ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے تو آزمائش ہے۔ ہر بندے کو اللہ نے اس کی حیثیت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق آزمائش میں مبتلا رکھا ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے۔ ہم جو اللہ کا شکر کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ بندہ اپنے حال پہ جو خوش ہوتا ہے یہ بھی اللہ سے راضی ہونے کی علامت ہے۔ جو بندہ اللہ سے خوش ہوتا ہے اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اپنے حال پہ خوش رہیں، کوئی ایک دوست ایسا بنائیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتا رہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔
آپ کے طفیل جملہ صحابہ اکرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جملہ شیوخ و عظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔